أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل إلا الذين صبروا مگر وہ جنہوں نے صبر کیا وعملوا الصالحات اور نیک اعمال سر انجام دیے اولئک لہم یہی ہیں جن کے لیے مغفرت بخشش ہے واجر کبیر بہت بڑا اجر ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے فلعلک تارک شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے والے ہیں بعد ما یوحا الیک بعد وہ جو وحی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وضائق به صدرک اور تنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ان یقولوا یہ کہ وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز کیوں نہیں اتاری جاتی ان پر ایک خاص خزانہ او جاء معہ ملک یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا انما انت نذیر بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے والے ہیں برے انجام سے واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر ذمہ دار ہیں الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر سورہ ہود کی آیت نمبر 11 اور 12 ہیں گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی مختلف حالات کا ذکر کیا تھا ایک حالت یہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آ جائے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نواز دیں تو پھر یہ مغرور ہو جاتا ہے تکبر میں آ جاتا ہے پھر یہ دین چھوڑ دیتا ہے اللہ یہ دولت کا نشہ بڑا عجیب ہے دولت کا نشہ جب آ جائے تو مرد پر سب سے پہلا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز چھوڑ دیتا ہے اور عورت پر سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پردہ چھوڑ دیتی پھر اس کو پردہ عبایا پہننا حجاب کرنا یہ پھر اچھا نہیں لگتا اس کو آہستہ آہستہ وہ کہتی ہے میں ماڈرن ہوں اور بہرحال یہ دولت کا نشہ ہے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ کہ دولت کا نشہ ان پر کوئی اثر نہ کرے دولت بھی آ جائے اور دین بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے یہ بہت بڑی نعمت ہے بہرحال رب العالمین فرماتے ہیں جب ہم اس کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو یہ مغرور ہو جاتا ہے پھر اس پر اترانے لگتا ہے تکبر میں آ جاتا ہے اور پھر ہر ایک چیز اپنے آپ کی طرف اشارہ کرتا ہے میرا لباس میری سواری میری پرسنالٹی میرا مکان میرا یوں پھر ان تمام چیزوں کی طرف نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے آج
میرے اور آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا. بس چند روزہ زندگی ہے، چند دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر چوکیدار بنایا ہے، ہمارے پاس ہے، اس کے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا. مستقل کوئی بھی یہاں رہے گا نہیں. بس اس پر جب تھوڑا سا بندہ سوچ لے ساری ہوا نکل جاتی ہے. یہ سب کچھ ہوگا میں نہیں، سب کچھ رہے گا پر میں نہیں رہوں گا. بس ساری ہوا نکل جاتی ہے. پھر میں ہاں الا الذین صبروا، وہ جنہوں نے صبر کیا، تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی. صبر ملت ابراہیمی کا بڑا اہم اصول ہے. الصبر الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلی وہلت میں جب تکلیف آ جائے اس پر انسان اپنے آپ کو تھام لے، صبر کر لے، یہی ہے. ورنہ آہستہ آہستہ تو صبر آ ہی جاتا ہے. اسی طرح الصبر علی الطاعہ والصبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ، تکلیف مصیبت آئی صبر کیا، اور نیکی پر جم جانا یہ بھی صبر ہے، برائی سے رک جانا یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. جی دل چاہتا ہے برائی کر لو، آپ کہتے نہیں کرنا، یہ صبر ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ صبر، اور ساتھ ساتھ کیا کرتا رہے؟ عامل الصالحات، فرائض، نوافل، سنن، مستحبات نہ چھوٹے، ان کے ساتھ اعمال صالحہ ہوتے رہے. اولئک لہم مغفرۃ، یہ ہے جن کے لیے بخشش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کبھی میرے سامنے، دنیا کے سامنے تو وہ آویلا کرتا ہے، دنیا کے سامنے روتا ہے، کبھی میرے سامنے بھی تو دو آنسو بہا لے، پھر دیکھ میں کیا کرتا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. مولانا روم کی عجیب و غریب تفصیلات ہیں، بہت بڑے آدمی تھے. فرماتے ہیں ایک نیک آدمی تھا، تو سخی بڑا تھا. اچھا جو اپنے پاس ہوتا تھا وہ بھی کھلا دیتا تھا، جب نہیں ہوتا پھر لوگوں سے لیتا ہے. آپ 10,000 دے دیں، آپ 5,000 دے دیں، اور اپنے کسی عیاشی پہ نہیں لگاتا تھا. بس کوئی بیمار دیکھ لیا، اس کی تیمارداری کر دی، اس کا علاج کرا دیا. کوئی غریب فقیر دیکھا، اس کا کام تھا وہ کام کر دیا، اس طرح نا. اچھا لیکن تھا نیک آدمی تو کوئی انکار نہیں کرتا تھا. کہتا ہر بندے کو پتا تھا کہ بھئی نیک آدمی ہے، اس نے مجھے واپس کرنی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ مجھے واپس نہ کرے. اچانک وہ بیمار ہو گئے. اب جب بیمار ہوئے تو سب کو پریشانی لائق ہو گئی کہ اللہ خیر ہی کرے. اب اس کی زندگی کی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو اتنی زندگی دے دے، کم از کم ہمارے پیسے تو کیا کر دے، واپس کر دے. آئے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک وہ چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں، ایک آ رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں، تیسرے آ رہے ہیں، چوتھے آ رہے ہیں. وہ چادر ہٹاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ میرے، اچھا اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، آپ بیٹھ جائیں. دوسرا آتا ہے، کہتے ہیں آئی صاحب وہ میرے پہ، اچھا جی بہتر، اللہ بہتر کرے گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. وہ آتے گئے، بیٹھتے گئے، آتے گئے، بیٹھتے گئے. اتنے میں باہر ایک بچے نے، سردی کا موسم تھا، گرم حلوے کی آواز لگائی. کہا بچے کو بلاؤ. اب بچے کو بولا کہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس یہ تھال ہے، حلوہ ہے، حلوہ بیچ رہا ہوں. کہا کتنے کا ہے سارا؟ کہا 10 روپے. کہا سارا کتنے کا؟ 10 کا. کہا 2 ایک سب. اب سردی تھی اور تو کچھ تھا نہیں، ان سب نے ماشاءاللہ وہ گرم گرم حلوہ کھایا. اب بچہ بھی خوش ہو گیا کہ کہاں گلیوں میں مارا مارا پھرتا، کسی کو 4 آنے کا، کسی کو 2 آنے کا، کسی کو 5 آنے کا، کسی کو روپے کا حلوہ دیتا. اللہ نے ایک ہی جگہ میں کام کر دیا. اور اب جب سب نے ہاتھ انگلیاں چاٹ لی تو اب بچے نے کہا کہ بابا جی پیسے. انہوں نے کہا بیٹے یہ سب اسی کے لیے بیٹھے، یہ سب بھی پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے. اچھا میں ہمیشہ آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، جب کبھی دیکھو نا اللہ کسی کو نہ دکھائے، جب 60-70 سال کا بابا چھابڑا لے کے بیٹھا ہوا ہے تو ضرور کوئی مسئلہ ہے. جب 70-75 سال کا بندہ رات کو 3 بجے آپ اڈے پر اترے اور وہ رکشے میں کھڑا ہے تو ضرور کوئی مسئلہ ہے. ورنہ یہ عمر اس کی رات کو 3 بجے یہاں کی نہیں ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے جب ہم
لبرٹی جاتے ہیں، تو وہاں ہماری پرسنالٹی کے خلاف ہوتا ہے کہ ہم وہاں بھاؤ تاؤ کریں. وہاں جب وہ کہتے ہیں یہ سوٹ 10,000 کا ہے، ہم کہتے ہیں 10 آپ لے لیں، 200 ٹپ بھی دے دیتے ہیں. لیکن یہ جو غریب آدمی رکشہ لے کے کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ بابا جی اگر 100 روپے لینا تھا ٹھیک ہے. وہ کہتا بیٹا 100 کا تو گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے، تو 200 سے کم بارے میں نہیں ہے. تاڑی مرضی ہے جی، اگر تسی 100 روپے لینا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی اور کو دے. میری آپ سے یہ دستبستہ گزارش ہے، اگر آپ کی جیب اجازت دے، وہ جب کہے بیٹھے 200 ہے آپ کے بابا جی بیٹھے، اور جب گھر پہنچ جائے تو اس کو 500 پکڑا دیا کرے، پھر دیکھیے وہ کیا کرتا ہے. کیوں؟ یہ مجبور ہے، یہ مجبور ہے. ایسے ہی جب آپ کسی چھوٹے بچے کو دیکھیں کہ وہ شاپ پر بیچ رہا ہے، وہ انڈے بیچ رہا ہے، وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو اپنے لاڈلے کو سامنے لے آئے کہ اگر میرا بچہ ہوتا خدا کی قسم اس کو کبھی یہ کام نہ کرواتا. ضرور کوئی مسئلہ ہے، اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے. اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو پانی پلایا، ان کی بکریوں کو، تو کہا ما خطبکما، بھائی تمہاری کیا معاملہ ہے؟ یہ دنیا آ کر اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے، تم کیوں نہیں پلاتی ہو؟ انہوں نے کہا جب تک یہ نہ پلا دے تو یہ ہمیں غصے ہوتے، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے. تو اگلا سوال یہ تھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا کوئی مرد نہیں ہے؟ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا بابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ نہیں کر سکتے یہ کام، اس لیے ہم مجبوری سے بکریاں چرا رہے ہیں. جب کبھی ایسا موقع آئے یہ نہ دیکھا کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے بچہ ہے اس کو کیا کر لیں، معذرت کے ساتھ ٹھگ لیں. ٹھیٹ پنجابی میں عرض کر دوں کہ ہم اس کو کیا کر لیں، اس کے ساتھ دھوکہ کر لیں. اگر 100 روپے کے اور پتر کی کرنا ہے، آپ پڑھ لے تو 70 روپے اتنے پہ ہے کی کرنے، تو کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے بتائیے کرتے ایسے کہ نہیں کرتے؟ نہیں، بلکہ کوشش کریں اس کا پیچھا کریں، اس کے گھر تک جائیں. یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ ہے وہ حقیقی حقدار آپ کے صدقے اور خیرات کا. آپ اس بچے کو معاشرے کا بہترین انسان بنا سکتے ہیں. اس کی ماں سے کہیں اماں یہ بچہ ہفتے کا کتنا لے آتا ہے، دن کا کتنا کما لیتا ہے، مہینے کا کتنا، 2-4 دوست مل کر اس کا خرچہ اٹھا لیں، اس بچے کو بہترین اسکول میں ڈال دیں، مدرسے میں ڈال دیں، وہ انشاءاللہ معاشرے کا بہترین فرد بن جائے گا. اب میری اور آپ کی زندگی سنور جائے گی. زندگی کیا، خدا کی قسم قبر روشن ہو جائے گی. تو وہ بچہ، بات ادھر سے کہیں اور نکل گئی. وہ بچہ آیا تو اس نے حلوہ کھلایا، تو بابا جی نے کہا بدر ہے بھی سارے اسی واسطے بیٹھے نے. اب بچہ تو چونکہ گھر جا کے جواب دینا اس نے اماں کو، خالی ہاتھ جائے گا تو اماں کیا کہے گی کہ اچھا حلوہ بھی دے دیا، پیسہ بھی کوئی نہیں، تو اگلے دن کیا کریں گے اور اپنا خرچہ کیسے؟ تو وہ رو پڑا، بچہ رو پڑا کہ اللہ یہ کیا ہوا. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑکا. بابا جی نے کہا کہ دیکھو کون ہے. گئے باہر، ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے ایک تھال پکڑا کہ یہ بابا جی کو دے دینا. تھال لے آئے، کپڑا ہٹایا، رومال ہٹایا، سب سے اوپر 10 روپے تھے، سب سے اوپر. اس کے نیچے کسی کا 100 تھا، کسی کے 10 تھے، کسی کے 50 تھے، کسی کے 600 تھے، کسی کے 700 تھے. وہ سب تقسیم کیے. حیران ہو گئے لوگ. کوئی سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا بابا جی یہ کیا تھا، سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے لینے آپ سب نے تھے، پر اس اللہ کو کوئی دل سے پکارنے والا نہیں تھا. یہ بچہ ایسا تھا کہ اس نے دل سے رب کو پکارا تو اس رب نے اس کا بندوبست کر دیا. مولانا روم عجیب انداز میں کہتے ہیں تانا گریت
ہود کے حلوہ فروش، جب تک وہ حلوہ فروش بچہ رویا نہیں، بحر بخشائش نمے آیت بجوش، رب کی عطا کیا جو سمندر ہے وہ جوش میں نہیں آتا۔ تو کبھی ایسا بھی کر لیا کریں کہ یہ نہیں، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے، یہ کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے۔ اصل وہ ہے جو تنہائی میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ مجھے بھی نصیب کر دے اور آپ کو بھی نصیب کر دے۔ اصل وہ ہے۔ دنیا کے سامنے رونا یہ کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے۔ اصل وہ ہے جب کوئی نہ دیکھے اور آپ کا دل بھرا ہے تو خدا کی قسم شکر کے 2 رکعت پڑھ لیا کریں کہ اللہ یہ اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے تنہائی میں عطا فرما دی ہے، جہاں کسی کو پتہ بھی نہیں، یہ وہ نعمت ہے۔ تنہائی میں رونا آ جائے، اس رونے پر جب حالات آ جائیں ان حالات پر کیا کریں؟ صبر کریں اور ذرا رو کر اس کو منا لیا کریں، اس کو منا لیا کریں، اس سے دل کی بات کر دیا کریں۔ اولئک لہم مغفرۃ، یہ ہے جن کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے، واجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ وجہ یہ ہے صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہر ایک چیز کا، نماز کی، میں نے آپ نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ ہماری نماز 100% قبول فرما لے، آمین۔ اعمال، حدیث ہے، کسی کا عمل 100% یہ بڑے لوگوں کا، کسی کا 80%، کسی کا 70%، کسی کا 50%، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہم جیسوں کا بس وہ قبول کر لے، بڑی بات ہے۔ تو اعمال اچھا، ان پر پھر اجر اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ نماز کی اتنی حد ہے، زکوٰۃ آپ نے دی اس کی اتنی حد ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، پھر اس خرچ کرنے پر کتنا اخلاص ہے، اس اخلاص کی برکت سے اس کا اجر وہ گھٹتا بڑھتا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اجر کی، وہ ہے صبر۔ اللہ خود فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب۔ میرا بندہ دنیا میں جب کسی تکلیف پر صبر کرتا ہے، جب طاعت پر صبر کرتا ہے، گناہ سے صبر کرتا ہے، تو پھر میں اس کو دیتا ہوں بے حساب۔ پھر میں کیا کرتا ہوں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں، اس کے ساتھ کیلکولیٹر کو چھوڑو، کیلکولیٹر ہٹا دو، حساب نہ کرو کہ اتنا تو اتنا نہیں، بس دے دو، بے حساب دے دو، بے حساب۔ قرآن کی آیت ہے سورہ زمر کی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کا اجر بے حساب ہوتا ہے۔ تو یہ صبر اتنی عظیم دولت ہے کہ رب العالمین وحدہ لا شریک بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک۔ شاید کہ یہ تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، یہ بڑے بدبخت ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بس ان کے لیے کہ یہ کیسے بچ جائیں، کسی طریقے سے یہ بدبخت بچ جائیں جہنم سے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَاعِقٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ سورہ حجر میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکواس کرتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ لیکن میرے محبوب سینہ تنگ نہ فرمائیے گا۔ سینہ اس چیز سے تنگ ہوتا تھا کہ جب انسان بے لوس کام کرے نا، پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ میں ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ساری رات روتا رہتا ہوں، اور یہ ٹھک کر کے مجھے کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی جھوٹا کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ لولا انزل علیہ کنز، یہ فقیر غریب مسکین پیغمبر، اس کے پاس کوئی خزانے کیوں نہیں، سونے چاندی کے پہاڑ کیوں نہیں ہے، اس کے بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ہے، اس طرح کے وہ سوالات۔ او جاء معہ ملک، یا اگر یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کے پاس پروٹوکول کیوں نہیں ہے،
ایک عام سا آدمی اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اتنا پروٹوکول ہوتا ہے، اور اس دور میں تو پروٹوکول ذاتی ہوتا تھا، غلام ہوتے تھے، 10 غلام آگے جا رہے ہیں، 10 پیچھے جا رہے ہیں، اور ایک اپنا شاہانہ نظام ہوتا تھا، شخصی غلامی کا دور تھا۔ ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ان پہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ ان کے پاس کوئی خزانے ہیں۔ تو یا اگر یہ نہیں تو فرشتہ آ جائے جب اللہ کے نبی ہے، اتنا بڑا مقام ہے ان کا، فرشتہ کیوں ان کے آگے پیچھے نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب انما انت نذیر، انما آپ تو صرف برے انجام سے ڈرانے والے، بس منوانے والے نہیں ہے۔ آپ نے کب کہا ہے کہ میں کائنات کا مالک ہوں؟ نہیں نہیں، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، لا املک لنفسی، میں اپنے آپ کا بھی مالک نہیں ہوں، میں تو صرف اور صرف کیا ہوں؟ اللہ کی طرف سے وہ جو اس کے احکامات ہیں وہ تم تک پہنچانے والا ہوں، حساب نمٹنا اسی کا کام ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز پر ذمہ دار اور کارساز کون ہے؟ ام یقولون افترا، قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ ہے انشاءاللہ العزیز کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، اجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ 2 منٹ تشریف رکھیں۔ یہ ہمارا 11واں سپارہ مکمل ہوا تھا، ماشاءاللہ خان صاحب نے آپ سب لوگوں کے لیے تھوڑا سا اکرام کیا ہے، جب قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حلال کی کمائی میں برکتیں عطا فرمائے، حلال کی کمائی میں مزید اللہ تعالیٰ ثواب نصیب فرمائے۔